کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تین مصیبتیں جو بے نمازی دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر بات تو آتی ہوگی، فلاں بندہ جناب وہ شرابی کبابی بھی ہے، اتنی بڑی فیکٹری بھی ہے، مال تو واہ ہے جناب۔ برکت تو یہ ہے نا کہ مال ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا مال کا ہونا کمال نہیں، مال ہوئے تو نصیب چ بھی ہوئے، اے کمال ہوتا ہے۔ دیکھو نا مال ہے وہ تو نصیب ہی نہیں، تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ بندہ ساری زندگی کماتا رہے، کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کر لے اور کھانا ہی نصیب نہ ہو، لگانا نصیب نہ ہو۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا پہلی مصیبت کا سامنا جو بے نمازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بے نمازی کو اس نور سے محروم کر دیتا ہے جو نور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ پچھلے دنوں میں ایک سلون گیا تو وہ ایک نوجوان نے نا منہ کالا کروایا ہوا تھا، وہ کچھ کریم ہے نا، وہ پھر جب اتاری جاتی ہے تو نیچے سے کہتے ہیں چہرہ چمکتا ہے۔ میں کہا ایک یہ چہرہ چمکانا ہے، تو یہ چہرہ چمکانا کیا ہے؟ پھر 3-4 دن تو پھرے گا، پھر جائے گا 200-300 روپیہ دے گا، پھر چہرہ چمکوائے گا۔ لیکن جن کے چہرے پہ تہجد کا نور ہوتا ہے تو پانچ بھی انہوں نے رنگ کالے نہیں ہوتے ہیں، جن کے چہرے پہ تہجد کا نور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ نور اس سے چھین لیتا ہے جو اپنے صالح بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تیسری مصیبت جو بے نمازی دنیا کے اندر دیکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے نا یار اے بھی مینوں چنگا نہیں سمجھتا، اے بھی مینوں چنگا نہیں سمجھتا، یہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو آپ خود سمجھو کہ کیا تم نماز کی ادائیگی کرتے ہو؟ یہ لکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ 3 مصیبتیں وہ ہیں جو دنیا کے اندر دیکھے گا۔ اور فرمایا جب جان نکلنے لگے گی 3 مصیبتوں کا اس وقت بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا بے نمازی کو جب جان نکلنے لگے گی، جب نزع کا وقت آئے گا، ایسی پیاس لگے گی ساری دنیا کے نہروں کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنی سخت پیاس لگے گی ہے۔ اور فرمایا اس کی روح قبض کرنے میں بہت شدت اختیار کی جائے گی۔ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے ایک دھچکا لگاتا ہے، ایک جھٹکا لگاتا ہے، فرمایا 300 ضرب تلوار کی ایک پاسے، فرمایا وہ جو ایک جھٹکا لگاتا ہے وہ ایک جھٹکا ایک پاسے، تو فرمایا کہ جو بے نمازی ہے جب روح قبض کی جانے لگے گی تو شدت اختیار کی جائے گی، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے برعکس ذرا سوچو، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کی جان بھی نکل جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے برعکس ذرا سوچو ہے۔ اور پھر تیسری مصیبت جو بے نمازی جان کے نکلنے وقت فیس کرے گا، یہ لکھا ہے علماء نے، فرمایا اندیشہ ہے کہ اس کا دولت ایمان لٹ جائے، اندیشہ ہے۔ اور یہ تو جان نکلنے وقت 3 مصیبتیں۔ قبر کے اندر کیا ہوگا؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم تو بھائی اعلان ہی کر سکتے ہیں، کسی کو کان سے پکڑ کے مسجد میں نہ لا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی کو ڈنڈے مار کے مسجد کے اندر لانا ہمارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے دل لگ جاتا ہے، کہنا نہیں پہنتا اس سے ملاقات کرنی ہے، نہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ ذرا اداس ہو گیا تھا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا ہوں، تو جب اس سے پیار ہو جاتا ہے بندہ فجر ویلے بھی نظر آتا ہے، ظہر ویلے بھی نظر آتا ہے، مغرب ویلے بھی نظر آتا ہے، عشاء ویلے بھی نظر آتا ہے، جب اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا